وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ یاسین آیت نمبر 69۔ آج کا موضوع سامعین کرام، کیا ہم اپنے رب کے ناشکرے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ۔ اور بے شک اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر ڈالا، پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ۔ یہ وہی دوزخ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے۔ اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون۔ آج اس دوزخ میں داخل ہو جاؤ اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے رہے تھے۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے پاؤں ان اعمال کی گواہی دیں گے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھوں کے نشان تک مٹا دیتے، پھر وہ راستے پر دوڑتے تو کہاں دیکھ سکتے؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان کی رہائش گاہوں پر ہی ہم ان کی صورتیں بگاڑ دیتے، پھر نہ وہ آگے جانے کی قدرت رکھتے اور نہ ہی واپس لوٹ سکتے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۔ اور ہم جسے طویل عمر دیتے ہیں اسے قوت و طبیعت میں واپس بچپن یا کمزوری کی طرف پلٹا دیتے ہیں، پھر کیا وہ عقل نہیں رکھتے؟ سامعین کرام، سورہ یاسین آیت نمبر 69۔ لفظی ترجمہ: وما علمناہ الشعر، اور ہم نے ان کو شعر نہیں سکھایا، وما ينبغی لہ، اور نہ ان کے یہ شان ہے، ان کے لیے مناسب بھی نہیں ہے۔ ان ہوا الا ذکر، لیکن یہ ایک نصیحت ہے، وہ قرآن مبین اور واضح قرآن ہے۔ کیوں نازل کیا ہے؟ لینذر من کان حیا، تاکہ ڈر سنائے جو زندہ ہو، ویحق القول، اور بات ثابت ہو جائے کافروں پہ، ناشکروں پہ بات ثابت ہو جائے۔
سامعین کرام، مضمون سورہ یاسین اور قلب قرآن اور اللہ تعالیٰ مخلوق کو اپنی توحید کی طرف متوجہ کر رہے ہیں اور انسان کو اس کا مقصد حیات بتا رہے ہیں کہ اے انسان، تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، سیدھے راستے پر چلو۔ یہ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ابھی ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتیں بتائیں، اور جو وہ کر سکتا ہے، کر تو وہ بہت سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ عام طور پہ ہمیں انسان اندھا ہو جاتا ہے، انسان کو فالج ہو جاتا ہے، شکل بگڑ جاتی ہے، منہ بگڑ جاتا ہے، آگے پیچھے نہیں چل سکتا، بستر پہ لیٹ جاتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے جب ہم سامعین کرام جب ہم مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں، سارے حالات جو ہیں، ہمیں نفع دینے والی ذات، نقصان دینے والی ذات، ہماری صحت بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ہماری موت اور حیات سب کا مالک اللہ ہے، ہمارے رزق کا مالک اللہ ہے، جو کچھ بھی دے رہا ہے، جو کچھ بھی نعمتیں ہیں یہ اس کی طرف سے ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان ان تمام نعمتوں کو استعمال جب کرتا ہے، اور یقیناً کرتا ہے ہر ایک انسان، تو اسے اپنے مقصد اور اپنی حقیقت کی طرف بھی متوجہ ہو جانا چاہیے، اور اپنے رب سے بندگی کا تعلق جوڑ لینا چاہیے۔ یعنی یہ ایک عقلی بات ہے، اور یہ ایک ایسی بات ہے جو ابتدائی بات ہے اور جو ہر ایک کی سمجھ میں آتی ہے۔ دیکھیں، گھر میں والدین بچے کی پرورش کرتے ہیں، 6 سال کا، 7 سال کا، 8 سال کا، 12 سال کا، تو بچہ اگر والدین کا کہنا نہیں مانے گا تو پھر یہ کسی پرائے والدین کا کہنا مانے گا، اپنے والدین کا کہنا ظاہر ہے جائز امور کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، تو ظاہر ہے کہ یہ بڑے کی بات مانی جاتی ہے، خاص طور پہ جو یعنی منعم ہے، پھر یہ ہے کہ اس کا خیال رکھا جاتا ہے، اس کا احسان مند ہوا جاتا ہے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں دے رہا ہے۔ ابھی اس کا تذکرہ آئے گا کہ الم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون وذللناها لهم فمنها رکوبهم ومنها یأکلون ولهم فیہا منافع ومشارب افلا یشکرون۔ یہ سارا مضمون آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ مضمون کیا بیان ہو رہا ہے، کس لیے بیان ہو رہا ہے، کیا مقصد ہے اس کا۔ تو مقصد جو ہے آپ دیکھ لیں، آیت نمبر 73 ابھی میں نے پڑھ کے سنائی، افلا یشکرون، شکریہ، کہ یہ شکریہ، یہ ساری نعمتوں کا یہ شکریہ نہیں ادا کرتے، یعنی شکریہ ادا کرنے پر زور ہے، اور شکریہ ادا کرنے میں ہی اللہ کی نعمتوں کو بجا طور پہ استعمال کرنے میں ہی انسان کی کامیابی ہے، اس کی نجات ہے اور اس کی فضیلت ہے۔ ورنہ اگر ایسا نہ ہو، اگر یہ ناشکری کی روش اختیار کر لے تو پھر ثم رددناہ اسفل السافلین کے درجے میں یہ چلا جائے گا، پھر اس کو واپس بھیج دیا جائے گا اسفل السافلین، اور پھر ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے مختلف قسم کے، اور آخرت میں تو وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عذاب علیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ اور ان دنیا اور آخرت کے عذابوں کے علاوہ جو سب سے بڑی بات ہے سامعین کرام، اور جو سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہو جائے، وہ آپ سے راضی نہ ہو۔ آپ کیوں کہ آپ اس کی رضا کے راستے پر نہیں چلتے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے راستے پر چلنے میں ہی ہماری کامیابی ہے، یہ بات میں بالکل آہستگی سے کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی جذباتیت نہیں ہے، اور یہ اس میں کوئی مبالغہ آرائی قطعاً نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے راستے پر چلنے میں ہماری کامیابی ہے، ہماری دین اور دنیا کی فلاح اس میں پوشیدہ ہے سامعین کرام۔ اگر آپ اطمینان چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، ایک اچھی زندگی چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے شکر کے راستے پر چلیں، شکر کریں اس کا۔ افلا یشکرون آیت نمبر 73 میں ہے نا، یعنی شکران نعمت کریں، کفران نعمت نہ کریں۔
المیہ ہمارا آج کا یہ ہے سامنے کرام کہ ہم رب کی نعمتوں کے ناشکری میں مصروف ہیں. یعنی جو بھی نعمتیں ہیں، یہ مضمون مشکل نہیں ہے سامنے کرام. میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ کفران نعمت میں ہم سب لوگ مشغول ہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اپنے محسن حقیقی کیوں نہیں پہچان رہے؟ پھر وہ نعمتیں جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں اس کے مقصد کو بھی نہیں جان پا رہے، اور دنیا ہی کو ہم نے عیش و آرام اور کامیابی کا ذریعہ سمجھا ہوا ہے کہ یہی ہماری کامیابی ہے. اگر دنیا میں ہم جد و جہد کریں، محنت کریں، کامیابی کے زینے یا دنیا میں آپ طے کرنا چاہتے ہیں، دنیا کا تو کوئی وہی نہیں ہے، یہ تو کامیابی کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے. یہاں سے تو آپ خالی ہاتھ جائیں گے. جتنی بھی آپ نے دنیا کما لی مثال کے طور پہ تو خالی ہاتھ جائیں گے. یہ بیوی، یہ شوہر، یہ بچے، ماں باپ، یہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. وہاں تو وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادًا، آپ اکیلے جائیں گے رب کے پاس، اور یہ سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے. دنیاوی رشتے، یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں، جو دنیاوی رشتے ہیں آپ کے، جو قلبی رشتے ہیں، جو ظاہری رشتے ہیں، میاں ہے، بیوی ہے، ماں ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، یہ سارے جو ہیں یہ وہاں غیر ہو جائیں گے. غیر تو یہاں بھی ہو جاتے ہیں. بیوی جب شوہر مر جائے، بیوی کی لاش پڑی ہوگی، بیوی پہ طلاق واقع ہو چکی ہوگی. اب یہ اس کی بیوی نہیں ہے، اب اس کی جدائی ہو چکی ہے. اسی طرح سامعین کرام، تو بہرحال یہ ہے افلا یشکرون پہ بات ہو رہی ہے سامعین کرام، اور یہ ساری ہم نے اسی پہ ہم تذکرہ کر رہے ہیں. آج کا جو ہم نے سبق شروع کیا ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ. گزشتہ سبق میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ دیکھو اے لوگو، اے ناشکرو، اے مجرمو، تم میری دسترس میں ہو، تم میری قدرت میں ہو. میں چاہوں تو تمہاری آنکھیں جو ہیں وہ مٹا دوں، اندھا کر دوں تمہیں، تو پھر کیا کرو گے؟ یا میں تمہیں لمسخنہم، تمہاری شکل بگاڑ دوں، بستر پہ پڑ جاؤ، تو پھر نہ آگے جاؤ نہ پیچھے جا سکو گے. اور پھر دیکھو تم جب بوڑھے ہو جاتے ہو، یہ بڑھاپا کون لاتا ہے تم پہ کہ تم سٹھیا جاتے ہو، پھر بچپنا آ جاتا ہے، واپس آ جاتا ہے. اس سے نصیحت لو تم. بہرحال آج کا جو سبق ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ. مشرکین مکہ کا ایک اعتراض حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ بھی تھا، یعنی مختلف حق سے انکار کے مختلف بہانے تلاش کرتے تھے. ان ہوا الا بل ہوا شاعر، یہ الفاظ تھے، بلکہ یہ تو شاعر ہے، شاعرانہ کلام ہے. تو یہ ایک ایسا لچر خیال ہے، یعنی بہت ہی بعید از عقل ہے. شعر جو ہے، دیکھیں شاعر جو ہے ہمیں معلوم ہے کہ شاعر کسی خاص رتبے کے مالک نہیں ہوتے. پہلے وہ ہوتے تھے درباری شاعر ہوتے تھے، وہ بادشاہ کی وہ لکھتے تھے، یعنی مدح کہتے تھے، اور پھر اپنا دو چار پیسے کے لیے وہ اپنا انعام پاتے تھے. کسی سے ناراض ہو جاتے تھے پھر اس کی ہجو لکھتے تھے. مدح میں بھی زمین اور آسمان کے قلابے ملا دیتے تھے، اور جب ہجو پہ آتے تھے تو پھر اس کی ایسی برائیاں کرتے تھے کہ وہ علاما نافیس. تو بہرحال یہ ما علمناہ الشعر، ان کو میں نے شعر نہیں سکھایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا. وما ينبغي له، اور یہ ان کو بھی معلوم تھا صاحب کرام کہ قرآن شعر نہیں ہے. قرآن اگرچہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یعنی لگتا ہے لیکن ہے نہیں. شعر یعنی بعض زمرے، جیسے کہ اب یہ ہم سورت پڑھ رہے ہیں، اس کی ہر آیت میں دیکھیں نون ہے. سورہ یاسین کی ہر آیت میں نون آ رہا ہے تقریباً. مثال کے طور پہ افلم تکونوا تعقلون، توعدون، تکفرون، یکسبون، یبصرون، یرجعون، یعقلون، ما علمناہ الشعر ان ہوا الا ذکر وقرآن مبین، نون آ رہا ہے. بہرحال یہ شعر نہیں ہے سامنے کرام.
تو اور یہ اللہ کا کلام ہے، یہ بات جو ہے یہ مشرکین مکہ میں مانتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مکی زندگی میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پہ جب ان کی وہ ایک رواج تھا کہ دور دور سے شعراء خطباء آتے تھے، وہ اپنا کلام لکھ دیتے تھے اور اس کے مقابلے میں یعنی چیلنج کرتے تھے کہ بھئی اس کے مقابلے کا کلام لاؤ۔ تو اس روایت کے ماتحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی 3 آیات کی ایک صورت لکھ کے لگا دی، سورہ کوثر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اب اس میں ہر جملے کے ہر آیت کے آخر میں رے ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، رے ہے۔ تو سامعین کرام یعنی اس چیلنج دے دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ آؤ بھئی اس پہ بات کرو، اس کے مقابلے میں کلام پیش کرو۔ ایک آتا دوسرا آتا، کوئی بھی اس کی نظیر میں کلام نہ پیش کر سکا۔ آخر ایک پہلوان صاحب آئے، اپنا یعنی اس نے اپنا زور کلام دکھایا اور ایک جملہ لکھ دیا جو کہ یعنی کلام کی روح سے چوتھا جملہ تھا، اس کے آخر میں بھی رے آیا، لیکن وہ جملہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ما ھذا کلام البشر، یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے خود تسلیم کر لیا سامعین کرام کہ یہ، اور دیکھیں یہ چیلنج تو آج تک قائم ہے سامعین کرام، قرآن کا چیلنج آج بھی ہے کہ تم رہتی دنیا تک یہ رہے گا کہ فأتوا بسورۃ من مثلہ، کہ اس کا جیسا کوئی کلام، اس کی مثل کوئی کلام نہ لا سکا ہے، نہ کسی نے پیش کیا اور قیامت تک کوئی نہیں پیش کرے گا۔ تو بہرحال اس میں ہمارے لیے بھی تسلی ہے، ہمارا تو بالکل یقین نہیں ہے سامعین کرام، اور ہماری تو بہت بری حالت ہے کہ قرآن کو ہم نے محض ایک متبرک کتاب سمجھ رکھا ہے، اور اس کے یعنی اس سے ہدایت ہم لینے کی کوشش نہیں کرتے۔ بہرحال ہماری حالت جو ہے وہ بہت ناگفتبے ہے۔ بہرحال اس پہ غور کرنا ضروری ہے، ہمیں اپنے رویوں پر، اپنی روش پر غور کرنا ضروری ہے کہ بھئی یہ جو ہماری کامیابی کے لیے کتاب ہے قرآن مبین، ذکر اور کیا آیا اس سے ہم نے نصیحت لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اس سے ہدایت لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ یہ کتاب نور ہے، آیا ہم اس سے علم کا نور حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کوئی بھی نہیں کرتے۔ قرآن کو تو ہم نے کب کا ترک کر دیا ہے سامنے کرام، بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے۔ صدیاں بیت گئی ہیں کہ قرآن مسلمان کا رابطہ کٹ گیا ہے، مسلمان برائے نام رہ گیا ہے۔ آج کا مسلمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے پیشن گوئی کی تھی کہ انسان پہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ما بقی من الاسلام الا اسمہ، کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا۔ ما بقی من القرآن الا رسمہ، اور قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا۔ تو آج کا جو معاشرہ ہے، آج کی جو حالات ہیں سامعین کرام، بالکل 100% جو ہے وہی حالات ہیں کہ قرآن اسلام کا صرف نام رہ گیا ہے، مسلمان کا صرف نام ہے بس، اس کے علاوہ نہ مسلمان ہے نہ اسلام ہے۔ 1 انچ زمین پہ آپ مسلمان کا، اسلام کا قانون مجھے دکھا دیں کہ وہ وہاں نافذ ہے، یا ایک ایسی مسلمانوں کی جماعت مجھے بتا دیں کہ ان کی ایک مضبوط جماعت ہو خالص مسلمانوں کی، اس کا ایک امیر ہو اور اس کی لوگ اطاعت کرتے ہیں۔ تو یہ باقی باتیں تو ساری یعنی کہنے کی ہیں نا سامنے کرام۔ ایک مملکت بتا دیں کہ اس میں اسلام کا قانون نافذ ہو، اس کے لوگ مسلمان ہو، مومن ہو، اللہ کا نظام اس ملک میں ہو، اور انہوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکایا ہو، ایک مملکت آپ نہیں دکھا سکتے اس روئے زمین پہ آج۔ تو بہرحال پھر اس کا نتیجہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ مسلمان اللہ کے غیظ و غضب میں گرفتار ہے۔ وہ مغضوب علیہ قوم، وہ ضالین قوم،
ان کا کوڑا ہے اور مسلمان کے سر پہ ہے۔ وہ غضب یافتہ قوم جس پہ داؤد و سلیمان نے لعنت کی تھی اور اللہ تعالیٰ کی لعنت میں گرفتار ہوئے، وہ یہود جو ہیں آج مسلمانوں کے سر پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کروڑوں عرب ہیں اور چند لاکھ یہودی ہیں، لیکن یہودی کو وہ مسلمان کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ انہوں نے ایٹم بم بھی بنا لیا ہے، ان کے پاس پیسہ ہے لیکن کچھ بھی نہیں، اور پھر ان سے ڈرے ہوئے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں پہ بمباریاں کر رہے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں، لیکن وہ مغضوب علیہ قوم جو ہے وہ تھانے دار بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ ہمارا قبلہ اول جو ہے اس پہ بھی غاصبانہ قبضہ ہے اس کا۔ بہرحال یہ سوچنے کی باتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے ما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، میں نے ان کو شعر نہیں سکھایا اور نہ یہ ان کے شان ہے، لیکن اب یہ ہے کیا، ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ نصیحت ہے اور قرآن واضح ہے۔ اب یہ ہے کیوں آیا ہے؟ لینذر من کان حیا، اس لیے آیا ہے کہ ڈرائے ان کو جو زندہ ہوں۔ دو کام ہیں اس کے، اما لکا و اما علیکا، یا قرآن آپ کے حق میں ہوگا یا آپ کے خلاف ہوگا۔ تو یہ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک قوم کو اٹھائے گا اور دوسرے کو ذلیل کرے گا۔ یہاں جو مضمون بیان ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نصیحت اور قرآن مبین کی وجہ تسمیہ، اس کے نزول کی وجہ تسمیہ بتا رہا ہے کہ جو زندہ لوگ ہیں، جو ضمیر کے زندہ ہیں، جن کا ضمیر ابھی زندہ ہے، تاکہ ان کو ڈرائیں، تاکہ وہ سنیں اور اپنی اصلاح کر لیں، اور جو انکاری ہیں، جو ناشکرے لوگ ہیں، ان پر عذاب کی بات ثابت ہو جائے۔ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ ظاہر ہے ایک بات میں کہنے جا رہا ہوں، سامنے کرام اس کو ذرا غور سے سنیں۔ قرآن سے اگر آپ نے ہدایت نہ لی، قرآن کو نصیحت نہ سمجھا، کتاب ہدایت نہ سمجھا، اور قرآن کے اصولوں پر آپ نے زندگی نہ گزاری، تو آپ ناشکرے ہیں۔ یہ میں بالکل واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو زبان سے کہنے سے کوئی مسلمان نہیں بنتا، ہاں ظاہری طور پہ اس کو مسلمان سمجھا جائے گا شرعی طور پہ، لیکن لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، قل لم تؤمنوا، تم مومن نہیں ہو، بس یہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے زبانی طور پہ۔ اور مومن اس لیے نہیں ہو، لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تمہارے دل میں نہیں ہے، ایمان دل کی چیز ہے، حیًّا جو زندہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، کر دل زندہ کر خدا سے طلب، کہ دل کا نور، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، ایسے اس طرح کے کوئی اقبال کا ایک جملہ ہے۔ دل زندہ کر خدا سے طلب، کہ دل کا نور، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ دل کا نورانی جو ہے، دل کا نورانی ہو جانا ایک الگ بات ہے سامنے کرام۔ دل کا نورانی ہو جانا جو ہے وہ ایک الگ بات ہے، وہ انشاءاللہ اس پہ بات کر لیں گے کبھی۔ آگے چلتے ہیں۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما، کیا یہ نہیں جانتے کہ میں نے ان کے لیے پیدا کیے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ ساری آیات جو ہیں، آیت نمبر 73 تک، یہ سارا مضمون جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں اپنی نعمتیں بیان کر رہا ہے ناشکرے لوگوں کے لیے۔ بھئی دیکھو تو کہ میں نے تمہیں کیا کیا عطا کیا بھائی۔ اولم یروا، کیا یہ نہیں دیکھتے، انا خلقنا لہم، کہ ہم نے پیدا کیے ہیں ان کے لیے، مما عملت، اپنے ہاتھوں سے، یعنی اپنی قدرت سے، ایدینا، مما عملت ایدینا،
ہم نے اپنے ہاتھوں سے یعنی اپنے دست قدرت سے، اللہ کے ہاتھ نہیں ایسا ہونے کا، انعامن چارپائے فہم لا مالکون وہ اس کے مالک ہیں، وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ اور ان کو ان کے تابع کر دیا ہے، یعنی ان کے بس میں ہے، ذَلَّلْنَاهَا یعنی وہ ان کے بس میں ہے، فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ کسی پر یہ چڑھتے ہیں، اور وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ کسی پر یہ کسی کو کھاتے ہیں۔ ظاہر ہے سامعین کرام، اونٹ پہ آپ سواری بھی کرتے ہیں اور اس کو کھا بھی سکتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ اور اس کے لیے ان میں بہت سے فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں، اونٹنی کا دودھ ہے، گائے کا دودھ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، بکری کا دودھ ہے، اس کو اور بھی بہت سے فائدے ہیں سامنے کرام، آپ کو معلوم ہے گائے کے دودھ میں اس سے آپ دہی بھی بنا لیں، اس سے آپ مکھن بنا لیں، اس سے آپ گھی بھی بنا لیں، مختلف چیزیں، کریم بنا لیں، مکھن سے پھر کریم بن سکتی ہے۔ افلا یشکرون کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ کیا مطلب؟ شکر ادا کرنا چاہیے۔ مضمون آج کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے منعم کو پہچاننا چاہیے، پھر اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ شکریہ کیسے ادا ہوگا کہ ان تمام نعمتیں اسی مقصد کے لیے ہم استعمال کریں جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں ہمیں دی ہیں، اور یہ نعمتیں ہمیں، یہ دنیا میں اللہ نے ہمیں کیوں بھجوایا ہے؟ یہ آپ ایک سوال اپنے آپ سے کریں نا کہ میں کیوں ہوں، میں سانسیں کیوں لے رہا ہوں یا لے رہی ہوں؟ تو یہ جو وقت ہے دنیا کا، یہ محض اس لیے ہے کہ آپ کوشش کریں اللہ کی راہ میں، جاہدوا فی اللہ حق جہاد، کہ اللہ کی راہ میں کوشش کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلیں اور اس پر کامل طریقے سے چلنے کی بھرپور کوشش کریں۔ تو پھر یہ ہے کہ یہ پھر اگر آپ نے اللہ کو منزل بنا لیا، میں خلاصہ سمیٹ رہا ہوں گفتگو کا، اگر کسی انسان نے مرد ہو یا عورت، اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنے رب کو پہچان لیا، اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچان لیا کہ ہاں میں ایک روح ہوں، روح ربانی، اللہ نے مجھے جسم دیا ہے اور مجھے دنیا میں بھجوایا، یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پیدا کی ہیں، اب میں اپنے زندگی کو وقف کرتا ہوں اللہ کے لیے اور کہتا ہوں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میں اقرار کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ میری تمام مراسم عبودیت، میری تمام قربانیاں، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے، میں اللہ کے لیے ہوں، اللہ میرا ہے، میں اللہ کے لیے ہوں۔ تو پھر یہ شکر ہے۔ اگر ایسا نہ ہو اور آپ نے یہ نہیں کیا، اپنے آپ کو نہ پہچانا، اپنے مقصد حیات کو نہ پہچانا، اپنی منزل کو نہ پہچانا، اپنے رسول کو نہ پہچانا، رسول کے راستے پر نہ چلے، تو آپ ناشکرے ہیں، آپ کفران نعمت کر رہے ہیں، اس کا انجام جو ہے دوزخ ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ترجمہ سنا دیں، آج ذرا مضمون زیادہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما علمناہ الشعر، ہم نے اس کو شعر نہیں سکھایا، وما ينبغی لہ، اور نہ ان کے یہ شایان ہے، ان هو الا ذکر و قرآن مبین، لیکن یہ تو ایک نصیحت ہے اور قرآن واضح ہے۔ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، مقصد کیا ہے کہ ڈرایا جائے ان لوگوں کو جو زندہ ہے، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور ناشکروں پہ عذاب کی بات ثابت ہو جائے۔ اولم يروا انا خلقنا لهم، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے پیدا کیے ہیں ان کے لیے، مما عملت ایدینا، ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، یعنی دست قدرت سے، انعامن چارپائے بنائے ہیں، فہم لا مالکون، پھر یہ اس کے مالک بن گئے۔ مخلوق اللہ کی ہے اور ملک میں اللہ تعالیٰ نے عارضی طور پہ دے دیا، یہ میری گائے ہے، یہ میری بکری ہے، یہ میرا اونٹ ہے۔ تو وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ،
ہم نے ان کو تابع کر دیا ہے ان کے. آپ دیکھیں سر، یہ عام طور پہ جو آپ کی چارپائیں ہیں آپ دیکھیں ان کے سر جھکے ہوئے ہیں. آپ کا سر جو ہے وہ تو سیدھا ہے، لیکن جانور جو ہیں آپ کو دیکھیں رکوع کی حالت میں ملیں گے. خواہ وہ اونٹ ہے، خواہ وہ بکری ہے، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، سب رکوع کی حالت میں ہے، یعنی تابعدار، سر جھکا ہوا ہے ان کا. آپ ان کو ٹرین کر کے سدھا کے بس اپنی مرضی کے کام لیتے ہیں، وہ انکار تو نہیں کرتے. فمنہا رکوبہم، تابع کر دیا ہے، اب وہ ان پہ سواری بھی کرتے ہیں. منہا یاکلون، اور اس کو کھاتے بھی ہیں. ولہم فیہا منافع و مشارب، ان کے لیے اس میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں اور پینا بھی ہے. افلا یشکرون، کیا یہ شکریہ نہیں ادا کرتے؟ یعنی کرنا چاہیے. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. We did not teach him poetry, nor is it proper for him. It is only a reminder and a clear Quran. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. That he may warn whoever is alive and prove the word against the faithless. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. Have they not seen that we created for them of our handiwork livestock that they own? وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. And we subdued them for them. Some they ride and some they eat. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. And they have in them other benefits and drinks. Will they not give thanks? اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.